مسلمانوں کا انرولمنٹ گورنمنٹ کا ڈیٹا بولتا ہے پرائمری میں 15%، یوپی میں اپر پرائمری میں 14%، سیکنڈری میں 12% اور ہائر سیکنڈری میں 10%۔ پرائمری سے لے کر ہائر سیکنڈری تک آتے سر 5% کی گراوٹ ہوتی ہے۔ وہی سرکار کا AISHE کا ڈیٹا ہے 2020-21 کا، 2016-17 میں مسلمان 4.87 تھے ایجوکیشن میں، 19-20 میں بڑھ کر 5.45 ہوئے، اور 2021 آتے آتے سر وہ 4.64% ہو گیا۔ یعنی جہاں پر مسلمان 2019-20 میں 19,21,000 پہ آگے، یعنی 1,79,000 کی گراوٹ آئی۔ یہ کیوں ہوا سر؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ یہ مودی سرکار تعصب اور تنگ نظری کے مظاہرے کرتی ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں اقلیتوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ ہے، لو انرولمنٹ ہے، اور وہ ہائر ایجوکیشن تعلیم کو مکمل نہیں کر سکتے۔ سر 3 اسکالرشپ اسکیمیں ہیں، 5 سال سے کیبنٹ کمیٹی آف اکنامک افیئرز ان اسکیموں کی منظوری نہیں دے رہی ہے سر، 5 سال سے۔ یہ آپ کی تعصب اور نفرت نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ؟ بجٹ تو پاس ہو رہا ہے ایوان میں، 5 سال سے آپ پیسے نہیں دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کیبنٹ کمیٹی آف اکنامک افیئرز اس کو منظوری نہیں دیتی ہے۔ اور میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ وکست بھارت بنانا چاہتے ہیں، میں تائید کرتا ہوں، مگر کیا آپ 14% آبادی کو نہیں پڑھا کر، ان کو ایلینیٹ کر کر آپ وکست بھارت بنا پائیں گے؟ وکست بھارت اسی وقت بنے گا سر جب مسلمان سماجی، اقتصادی، تعلیمی اور معاشی طور پر طاقتور ہوں گے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، سچائی ہے کہ سرکار نہیں چاہتی یہ ہو۔ سر میں اس حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یونٹ کاسٹ اسکالرشپ کا 2007 اور 8 سے ریوائز نہیں ہوا، کیونکہ جو تعلیم کا کاسٹ ہے اس سے میچ نہیں کر رہا ہے۔ آپ 3 اسکالرشپ کو ڈیمانڈ ڈریون نہیں کر رہے ہیں۔ 11 سال سے آپ 10 اسکالرشپ نہیں بڑھائے، وہی نمبر لا کے رکھ دیے۔ میں ڈیمانڈ ڈریون کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ سر پری میٹرک اسکالرشپ کو کیوں 9 اور 10 سے شروع کیا تھا؟ سر ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ریٹ مسلمانوں کا ہے، اور ہمارے مسیحا ویسٹ بنگال میں بیٹھے، وہاں پر ڈراپ آؤٹ ریٹ مسلمانوں کا 23%، آسام میں 30%۔ آسام کی سرکار گولی مارنے کا ویڈیو کم بنائے گی تو شاید مسلمان پڑھ لے تعلیم میں۔ سر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا آزاد فیلوشپ کو دوبارہ شروع کیا جائے تاکہ اقلیتی اور مسلم بچے ہائر ایجوکیشن مکمل کر سکیں۔ پیرنٹل انکم آپ اضافہ کیوں نہیں کر رہے سر؟ 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے کیا اسکالرشپ ملے گی سر بتائیے آپ؟ اور سر آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ تو قابل آدمی ہیں۔ 2022-23 میں بجٹ تھا مائنورٹی منسٹری کا 5,000 کروڑ، کتنا آپ نے خرچ کیا؟ 16%۔ 22-23 میں سر بجٹ تھا 22-23-24 میں 3,000 کروڑ، 5% خرچ ہوا سر۔ 24-25 میں بجٹ تھا 3,180 کروڑ، 22% خرچ ہوا سر۔ PMJV کے اسکیم ہے 1,914 کروڑ، اس کو آپ نے کم کر دیا 1,565 کروڑ۔ تو میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ منسٹری آف مائنورٹی کے بجٹ کا 10,000 کروڑ کم سے کم ہونا چاہیے۔ تعصبیت کو ختم کریے آپ کی اسکیم میں۔ سر دوسری بات، انکم ٹیکس کے بینیفٹ ملتی تھی ہمارے فوج کے سپاہیوں کو جو وکلانگ تھے، آپ نے انکم ٹیکس بینیفٹ چھین لیا ان لوگوں کو۔ یہ کیسا انصاف ہے آپ کا بتائیے؟ جو فوجی سروس میں ہے، ارے پرائم منسٹر اگر ایک ٹرین کی جھنڈی دکھائیں گے تو اس سے بڑھ کے پیسے خرچ ہوتے، تو آپ کیا بچا رہے؟ سر 11-12 سال سے وزیر اعظم مودی ہیں، ہماری ایئر فورس کا اسکواڈرن گر کر 29 پر آ گیا۔ 12 سال سے آپ پردھان منتری ہیں، ہم ایک مڈ ایئر ریفیولر ایویکس کو نہیں بڑھا سک رہے۔ پاکستان کے پاس ہمیں زیادہ ایویکس ہے، اور آپریشن سندور میں ہم نے دیکھا کہ کتنی تکلیف ہوئی۔ سب مرین کا شارٹیج ہے، آپ کو فکر نہیں ہے سر۔ اور ہم 3rd ایئر کرافٹ کیریئر ہم بھول گئے۔ آخر کیسے ہم چائنا کو انڈو پیسفک میں روک پائیں گے؟ یہ دیش بھکتی نہیں ہے سر۔ ہماری فوج میں کمی ہے۔ کیا یہ ملک اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم اپنی فوج میں بچوں کو بھرتی نہیں کرا سکتے؟ اگنی پتھ اسکیم کا ریویو ہونا چاہیے، اس ایوان میں چائنا بارڈر پر ایک بحث ہونی چاہیے۔ سر آپ آ جائیے US ٹریڈ ڈیل پر، جو ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر 6 فروری کا نکالا، سیکشن 4 کوٹ کر رہا ہوں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اگر ہم رشیا کا آئل لیں گے تو 25% لگا دے گا۔ کون ہے سر وہ گوری چمڑی والا وہاں بیٹھ کر ہم کو بولنے والا؟ ہم نے اس ملک کو آزاد اس لیے کروایا تھا کہ وہاں بیٹھ کر بولے گا میں جس سے چاہا تیل خریدوں گا۔ تم ہوتے کون ہو؟ تم میرے مائی باپ ہو کیا؟ آپ 25% لگائیں گے سر؟ اور ورڈ کیا استعمال کیا؟ انڈیا، یعنی اب نائرا جو ہے نائرا کمپنی بند ہو جائے گی، اور ہم کو مانیٹر کریں گے، آپ بھارت کو اس پہ اوورسائٹ کریں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ سرکار خاموش ہے۔ سر 2019 میں ایران کو آئل مت لو بولے، آپ نے غلطی کی، آپ نے ایران کو آئل نہیں لیا، تو امریکہ نے کہا کہ عراق سے لو کمپیریبل ریٹ پہ، کمپیریبل ریٹ پہ، مارکیٹ ریٹ، نامنل پرائس پہ نہیں۔ آج US کہہ رہا ہے کہ مونوپولی ریٹ پہ لو۔ کہاں ہے سر؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اتنا گر رہے ہیں اس گوری چمڑی والے کے سامنے؟ آخر ہماری حمیت کہاں ہے؟ سر
और एक बात बता रहा हूं सर, ये यूएस ट्रेड डील से यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी से हमारा पीएलआई का पूरा असर पड़ेगा, क्योंकि आपने टैरिफ गिरा दिया, मेडिकल डिवाइसेस पर आपने टैरिफ गिरा दिया, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी पर, तो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स आएंगे, तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन का खतरा है इस मुल्क में। सर, यू आर वी साइनिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और अ फोर्स परचेज ऑर्डर। सर, बांग्लादेश से यूएस ने कह दिया कि हमसे कॉटन खरीदो, जीरो टैरिफ। सर, भिवंडी, मालेगांव, बनारस के पावरलूम का क्या होगा? 70% रॉ कॉटन हम देते हैं बांग्लादेश को। सर, एमएचए का बजट 5.7 बढ़ गया, डिफेंस का 15.99। मैं सरकार से मुतालबा करता हूं कि वेनेजुएला में जो हुआ, आप एक ऑपरेशन इंसाफ करिए। ऑपरेशन इंसाफ के तहत हाफिज सईद, मसूद अजहर, लखवी को घुस के लाइए भारत में, तभी इंसाफ होगा सर। जब तक खत्म कर रहा हूं सर, हम कुलभूषण यादव को भूल गए, वो कुलभूषण यादव जिसको आईसीजे में रुकाया, आखिर हम कब लेके आएंगे कुलभूषण यादव को? वजीर आजम इजराइल को जा रहे हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूं कि वो गाजा को जाएं, 15 मिनट जाकर देखें, 60,000 फलस्तीनियों खत्म कर दिया गया। और नेतन्याहू पर आईसीजे का अरेस्ट वारंट है, आईसीसी का, और आईसीजे में केस चल रहा है सर। तो मैं आपसे मुतालबा करता हूं कि वजीर आजम गाजा के बारे में देखें। मैं ज़ायनिज़्म मुर्दाबाद बोलता हूं, भारत जिंदाबाद। और ये सरकार तेलंगाना से नाइंसाफी कर रही है, कुछ नहीं दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बी सेल्वराज जी। பேரவை தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். பொருளாதார ஆய்வே இந்திய பொருளாதாரம் ஒரு முக்கிய திருப்புமுனை எட்டியுள்ளது என்றும், உலகளாவிய அரசியல், புவியியல்,